بسم اللہ الرحمن الرحیم والنظر قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر. نظر صحیح مفید علم ہے. اس پر اعتراضات و جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا. ایک اعتراض مخالفین کی جانب سے علامہ تفتازانی نے یہ پیش کیا تھا کہ نظر صحیح کا مفید علم ہونا یا تو ضروری اور بدیہی ہوگا یا نظر صحیح کا مفید علم ہونا نظری ہوگا. اگر نظر صحیح کا مفید علم ہونا ضروری ہو تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اختلافات ہیں. اس کا انہوں نے جواب دے دیا تھا. دوسری شک اس کی یہ تھی کہ نظر صحیح کا مفید علم ہونا نظری ہوگا. اس پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر نظری ہوگا تو دور لازم آئے گا. اس بات النظر بالنظر کا استحالہ لازم آئے گا، اس لیے نظری بھی نہیں ہو سکتا. نظر صحیح کا مفید علم ہونا یہ نظری نہیں ہو سکتا. اسی کا جواب یہاں سے یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ نظر صحیح کا مفید علم ہونا اگر نظری ہو تو اس بات النظر بالنظر کا استحالہ یعنی دور کا استحالہ لازم آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ نظری ہے. نظر صحیح کا مفید علم ہونا یہ کیا ہے؟ نظری ہے. پہلی شک کو اختیار کر کے جواب دیا کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نظر صحیح کا مفید علم ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کو بھی ثابت کر دیا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر صحیح کا مفید علم ہونا یہ نظری ہے. اس پر یہ کہنا کہ اس بات النظر بالنظر کا استحالہ لازم آئے گا یہ ملازمہ ہمیں تسلیم نہیں. نظری تو ہے لیکن اس پر جو آپ نے یہ کہا کہ اس بات النظر بالنظر کا استحالہ لازم آئے گا یہ ملازمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، نہیں لازم آئے گا. کیسے نہیں لازم آئے گا؟ اس کو انہوں نے اس طور سے ثابت کیا ہے کہ کوئی چیز نظری ہوتی ہے لیکن اس نظری چیز کو جس دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے اس کے مقدمات بدیہی ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں. تو مقدمات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے مقدمات کے معلوم ہونے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اب ان مقدمات کو بھی نظر سے ثابت کرنا پڑے. جیسے عالم حادث ہے، یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے؟ نظری ہے. لیکن اس کے جو مقدمات ہیں
جس دلیل سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ مقدمات بدیہی ہیں، معلوم ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے. پہلے جس حالت میں کوئی چیز تھی آج اس حالت میں وہ نہیں ہے. کل کوئی بچہ تھا آج جوان ہے، کل بوڑھا ہو جائے. تو عالم حادث ہے، یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ نظری ہے، لیکن اس کے جو مقدمات ہیں کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، یہ مقدمات بدیہی ہیں، معلوم ہیں. تو مقدمات کے بدیہی ہونے اور معلوم ہونے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نظری دعویٰ ایک نظر کے ذریعے سے ثابت کیا گیا. یہی حال یہاں بھی ہے. دعویٰ ہے کہ نظر صحیح مفید علم ہے، ہر نظر صحیح مفید علم ہے، یہ نظری ہے. لیکن یہ قضیہ کلیہ، یہ کلی ہے نا، کل نظر صحیح مفید للعلم، تو یہ قضیہ کلیہ جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے، یہ نظری ہے، لیکن اسے جس نظر مخصوص سے ثابت کیا جاتا ہے وہ بدیہی ہے، معلوم ہے. وہ نظر مخصوص کیا ہے، اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن آسان اور کتاب کے زیادہ قریب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر نظر صحیح یہ مفید علم ہے، یہ ایک قضیہ کلیہ ہے اور یہ نظری ہے. ایک نظر مخصوص ہے. ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، یہ ایک مخصوص نظر ہے. وہ کیا تھا؟ کلو نظر صحیح مفید للعلم، یہ ایک قضیہ کلیہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ قضیہ شخصیہ ہے. یہ ایک نظر مخصوص ہے. تو ہمارا قول عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے. یہ نظر مخصوص ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم، یہ نظر مخصوص کیا ہے؟ صحیح ہے، شرائط انتاج پر مشتمل ہے، ایجاب صغرا، کلیت کبرا، تمام چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں. تو یہ نظر مخصوص، ہمارا قول عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے. یہ نظر مخصوص جو ہے یہ جزئی نظر جو ہے یہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرائط انتاج پر مشتمل ہے اور جتنی بھی شرطیں ہیں نتیجہ دینے کی وہ صحیح، وہ پائی جا رہی ہیں، ان سے یہ مقرون ہے. اور جو بھی نظر صحیح ہو اور شرائط انتاج پر مشتمل ہو وہ صحیح ہوتی ہے. تو یہ جزئی نظر جو العالم متغیر وکل متغیر حادث میں ہے یہ بدیہی ہو جائے گا. کیوں بدیہی ہے؟ کیونکہ اس کے مقدمات جو ہیں وہ بدیہی ہیں اور معلوم ہیں. تو دعویٰ یہاں پر ہے کہ ہر نظر صحیح یہ کیا ہے؟ مفید ہے. اس کو ثابت کیا جا رہا ہے. اور پھر دلیل جو دی جا رہی ہے وہ ایک نظر مخصوص ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث. اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ دلیل جو دی جا رہی ہے یہ دلیل بھی تو ایک نظر ہی ہے.
ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے نظر ہی ہے، لیکن اس میں دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت اس کی مثبت کی ہے اور ایک حیثیت اس کی مثبت کی ہے۔ مثبت کی حیثیت سے یہ کل نظر صحیح مفید للعلم کے موضوع کا ایک جز ہے۔ اس اعتبار سے اس بات النظر بالنظر کا استحالہ لازم آئے گا، لیکن اس کی ایک حیثیت ہے کہ یہ معلوم ہے، اس کے مقدمات بدیہی ہیں، مثبت کی حیثیت، اور یہ مثبت کی حیثیت جو ہے یہ اس کی ذات کے اعتبار سے، یعنی یہ نظر کل نظر صحیح میں جو نظر ہے موضوع ہے، اس موضوع کا جز نہیں ہے، بلکہ بحیثیت ذات، اپنی ذات کے اعتبار سے، معلوم ہونے کے اعتبار سے، بدیہی ہونے کے اعتبار سے گویا یہ نظر ہے ہی نہیں۔ اور جب یہ نظر نہیں ہے تو اس کی دو حیثیتیں بنی، ایک من حیث الذات کی اور ایک دلیل ہونے کی حیثیت، اور حیثیتوں کے بدلنے سے قضیہ بھی بدل جاتا ہے نا، اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو من حیث الذات یہ نظری نہیں ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے، بدیہی ہے۔ ہاں دلیل ہونے کی حیثیت سے، مثبت ہونے کی حیثیت سے یہ نظری ہے، لیکن یہاں یہ جزئی قضیہ جو ہے، یہ نظر مخصوص جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے نظری نہیں ہے، اور جب نظری نہیں ہے تو کلو نظر صحیح مفید للعلم کو نظری سے ثابت کرنا لازم نہیں آئے گا۔ جو استحالہ آپ نے پیش کیا تھا کہ اس بات النظر بالنظر کا استحالہ لازم آئے گا، ہم نے کہا تھا کہ یہ ملازمہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ ملازمہ تسلیم نہ ہونے کی وجہ یہی ہے نا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ اس میں دو حیثیتیں اس کی ہیں، کلو نظر صحیح، ایک تو آپ یہی بنائیں گے کہ دعویٰ ہے کہ عقل کی نظر صحیح مفید علم ہے، یعنی ہر نظر صحیح مفید علم ہے۔ اب اگر آپ ایک نظر جو ہے العالم متغیر و کل متغیر حادث، اس کے ذریعے سے اس کل نظر صحیح کو ثابت کریں تو نظر کو نظر سے ثابت کرنا لازم آیا، سیدھے سیدھے اس بات النظر بالنظر کا استحالہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قول العالم متغیر و کل متغیر حادث، اس میں ایک حیثیت مثبت کی ہے اور ایک حیثیت مثبت کی ہے۔ یہ نظر مخصوص کلو العالم متغیر و کل متغیر حادث جو ہے، یہ بدیہی ہونے کی وجہ سے، معلوم ہونے کی بنیاد پر، مثبت ہونے کی وجہ سے، نظر و فکر کا یہ محتاج نہیں ہے۔ یہ قول العالم متغیر الی آخری، یہ کسی نظر کا، غور و فکر کا یہ محتاج نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بدیہی ہے اور معلوم ہے۔ اور جب اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بدیہی ہے، معلوم ہے، کسی نظر کی اس میں ضرورت نہیں ہے، تو نہ تو یہ اس کل نظر صحیح کے موضوع کا جز بنے گا، نہ تو اس کا فرد بنے گا، اور نہ ہی اس کا حصہ ہوگا۔ جب اس کا یہ حصہ ہی نہیں ہے، اس کا جز ہی نہیں ہے، اس کا فرد ہی نہیں ہے، تو اس بات النظر بالنظر کا استحالہ کیسے لازم آئے گا؟ جب اس کا فرد ہوتا، اس کا حصہ ہوتا، تو اس بات النظر بالنظر کا استحالہ لازم آتا۔ من حیث الذات یہ اس کا فرد نہیں ہے، کیونکہ یہ بدیہی ہے اور معلوم، اس لیے اس بات النظر بالنظر کا استحالہ یہاں صحیح نہیں۔ اسی کو انہوں نے تھوڑا بہت اختصار کے ساتھ بتایا ہے، میں نے بہت تفصیل کر دی۔ والنظری، اور ہم مانتے ہیں کہ ہر نظر صحیح مفید علم ہے، یہ نظری، لیکن نظری جو چیز ہوتی ہے کبھی ثابت ہوتی ہے ایسے مخصوص نظر سے
ایسے جزئی نظر سے جس کو نظر کہا ہی نہیں جاتا ہے، لا یعبر عنہ بن نظر، اسے نظر کہا ہی نہیں جاتا ہے، وہ نظر مخصوص اس کا فرد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معلوم ہوتا ہے، وہ بدیہی ہوتا ہے۔ لا یعبر عنہ بالنظر، تو کبھی نظری ایسے مخصوص نظر سے ثابت ہوتی ہے جس مخصوص نظر کو، لا یعبر عنہ جس مخصوص نظر کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا، یعنی وہ نظر مخصوص بدیہی ہونے کی وجہ سے، معلوم ہونے کی وجہ سے نظری نہیں ہوتی ہے۔ کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا قول عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، یہ بدیہی طور پر عالم کے حادث ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ مخصوص نظر جو ہے، یہ مخصوص نظر مفید علم ہے، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ یہ نظری ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ اس کے مقدمات جو ہیں وہ بدیہی ہیں، اس کے مقدمات جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، اور من حیث الذات اس کے مقدمات کے معلوم ہونے کی وجہ سے، بدیہی ہونے کی وجہ سے، کل نظر صحیح مفید للعلم کے موضوع نظر کا یہ جز نہیں بنے گا، اور جب اس کا یہ جز نہیں بنے گا تو اس بات النظر بالنظر کا استحالہ لازم نہیں آئے گا۔ یہاں ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس مقدمے میں ہو گیا، اس نظر مخصوص میں کہ اس کے مقدمات بدیہی ہیں، معلوم ہے، اس نظر مخصوص کے ذریعے سے کل نظر صحیح مفید للعلم کو آپ نے ثابت کر دیا، اور اس بات النظر بالنظر کا استحالہ لازم نہیں آیا۔ یہ اسی مادے کے ساتھ خاص ہے نا، یہ اسی مادے کے ساتھ خاص ہے، اس مادے کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر وہ قول جو صحت صورت اور مادہ پر مشتمل ہو، یعنی ایجاب صغرا اور کلیت کبرا، جو شرائط انتاج ہیں، آپ نے کبرا سے لے کر کے نا ملا حسن تک وہی پڑھا ہے، جو شرائط انتاج ہیں اشکال اربع کے لیے، تو اگر کوئی بھی مادہ ہو، کوئی بھی نظر مخصوص ہو، اگر وہ ایجاب صغرا، کلیت کبرا وغیرہ شرائط انتاج پر مشتمل ہے، تو وہ صحیح طور پر نتیجے کی جانب لے کر کے جائے گا۔ جیسے ہمارا یہ نظر مخصوص جو ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ نظر مخصوص اس نظر مخصوص کو نظر کے ذریعے سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے۔ کیوں اس نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ شرائط انتاج پر مشتمل ہے۔ تو جو بھی نظر ایسی ہو کہ شرائط انتاج پر مشتمل ہو، اس کا بھی یہی حکم ہوگا جو اس کا ہے۔ یہ اسی نظر مخصوص کے ساتھ حکم خاص نہیں ہے، اسی کو یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں۔ جب شرائط انتاج پائے جائیں گے، ہے نا، تو وہ جو مجموعہ ہوگا کہ ہمارا یہ قول کوئی بھی ہو، ہے نا، ہمارا یہ قول ہے نا، یہ مفید علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرائط انتاج پر مشتمل ہے۔ اتنا صرف انہیں بتانا ہے نا۔ جیسے ہمارا قول عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے نا، یہ قول مفید علم ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے مقدمات صحیح ہیں، ہے نا۔ نظر صحیح ہے یعنی من حیث الذات، ہے نا، ورنہ تو اسی کا ایک فرد بن جائے گا، ایک موضوع جز بن جائے گا نظر صحیح کا۔ تو یہاں صرف اسی ہمارے قول یہ پورا لے رہے ہیں، کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے ہمارا قول،
یہ پورے کا پورا ایسا ہے کہ بدیہی طور پر عالم کے حادث ہونے کا فائدہ دیتا ہے. تو جو بھی نظر مخصوص انتاج کی شرطوں پر مشتمل ہوگی وہ سب کے سب ایسی نظر ہوگی جو مفید علم ہو. جب شرائط انتاج پا لیے جائیں گے، شرطیں پا لی جائیں گی، تو وہ پورے کا پورا بدیہی ہو جائے گا. دعویٰ کا نظری ہونا الگ ہے نا، اور اس دلیل کا بدیہی ہونا یہ الگ چیز ہے. یہاں بھی دعویٰ جو ہے وہ نظری ہے، عالم حادث ہے، یہ کیا ہے؟ نظری ہے نا. لیکن اس کے جو مقدمات ہیں شرائط انتاج پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بدیہی ہو گئے. سانع عالم موجود ہے نا، یہ ایک نظری مقدمہ، ایک نظری دعویٰ ہے. لیکن جب اس کے مقدمات قائم کیے جائیں گے تو اگر شرائط انتاج پر مشتمل ہے تو وہ بدیہی ہو جائے گا. یہی انہوں نے یہاں کہا ہے. ہاں وہ نظر مخصوص، وہی انہوں نے کہا ہے ولیس ذالک بخصوصیت ھذا النظر. اور یہ چیز اسی نظر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ العالم متغیر ہی کے ساتھ یہ خاص رہے، بل لکونہ صحیحا مقرونا بشرائطہ، بلکہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہ صحیح ہے اور اپنی شرائط سے ملا ہوا ہے. تو جو بھی صحیح ہو اور اس میں اس کی شرائط پائی جا رہی ہوں تو وہ نظر مخصوص ہوگا اور اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. اور جب اس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا تو کل نظر صحیح کے موضوع کا وہ فرد نہیں بنے گا، اور جب فرد نہیں بنے گا تو اس بات النظر بالنظر کا استحالہ بھی لازم نہیں آئے گا. فیکون کل نظر صحیح، لہذا ہر نظر صحیح جو اپنی شرائط سے مقرون ہو وہ علم کا فائدہ دے گی. تو دعویٰ یہی ہے کہ ہر نظر صحیح مفید علم ہے، لیکن ہمارا یہ قول، یہ نظر مخصوص جو ہے العالم متغیر، یہ من حیث الذات اس کا فرد نہیں ہے. اور جب من حیث الذات یہ اس کا فرد نہیں ہے تو اس بات النظر بالنظر کا استحالہ بھی لازم نہیں آئے گا. یہ کہتے ہیں وفی تحقیق ھذا المنع، اس منع کی تحقیق میں اور بھی تفصیل ہے جو اس کتاب کے شایان شان نہیں ہے. میں نے جو سمجھایا ہے کہ ہمارا قول العالم متغیر الی آخرہ یہی نظر مخصوص ہے نا، یہی سمجھایا ہے نا. بعض لوگوں نے اس کو نہیں مانا ہے. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، اسی کو سمجھانے میں آپ کے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے. اب اگر ہم دوسری بحثوں کو بھی چھیڑ دیں تو اور دقت ہوگی. اتنا سمجھ لیں آپ، جب آپ باضابطہ اس کو سمجھ جائیں گے پھر کبھی کہیں گے تو دوسری صورت بھی ہم سمجھا دیں. ٹھیک ہے، آگے وما ثبت منہ اے من العلم الثابت بالعقل بالبداہت، یہاں سے عقل کے ذریعے ثابت ہونے والے علم کی تقسیم کر رہے ہیں. یعنی جو علم عقل کے ذریعے سے بداہتاً ثابت ہو اسے ضروری کہتے ہیں، اور جو علم عقل کے ذریعے سے استدلال کے ذریعے سے ثابت ہو اس کو کسبی کہتے ہیں. تو عقل کے ذریعے سے ثابت ہونے والا جو علم ہے وہ کبھی ضروری ہوگا اور کبھی استدلالی ہوگا، کسبی ہوگا، ہے نا. وما ثبت منہ، یہ بہت آسان ہے، صرف ترجمہ کر لینا ہے. یہی دو قسمیں ہیں نا، دونوں کو بیان کیا ہے. وما ثبت منہ اے من العلم الثابت بالعقل، یعنی عقل کے ذریعے سے جو علم ثابت ہو بداہتاً. بداہتاً کا معنی ہے اے باول التوجہ من غیر احتیاج الی تفکر، یعنی اول نظر میں غور و فکر کی حاجت کے بغیر عقل کے ذریعے سے جو علم ثابت ہو فہو ضروری ہو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. اول توجہ میں حاصل ہو جائے، غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، وہ بدیہی ہے، ضروری ہے. جیسے اس بات کا علم کہ بأن کل شیء اعظم من جزئہ، کہ کسی شے کا کل یعنی صرف کل ہے نا جز سے بڑا ہوتا ہے. یہ سب کو مسلم ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. یہ عقل کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، بداہتاً معلوم ہوتا ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے.
لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ بندر کی دم تو بندر سے بڑی ہے، جز کل سے بڑا ہو گیا، کیا جواب؟ دم ہے نا، تب کیا کہیں گے؟ یہ صرف اور صرف دھوکے میں ڈالنے کے لیے ساری چیزیں ہوتی، یہ صرف دھوکہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. میں ابھی بتاتا ہوں. فَإِنَّهُ بعد تصور معنی الکل والجزء والعظم، تو کل، جز اور اعظم کے معنی کو سمجھ لینے کے بعد یہ کسی چیز پر موقوف نہیں ہے. اگر آدمی جانتا ہے کل کیا ہے، جز کیا ہے، اعظم کیا ہے، تو اور کچھ نہیں سوچنا ہے، اسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. وَمَن تَوَقَّفَ فِيهِ، اور جس نے اس میں توقف کیا، حیث زعما، اس طور پر کہ اس نے گمان کیا کہ انسان کا جز، مثلا ہاتھ، کبھی کل سے بڑا ہو جاتا ہے. مثلا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہاتھ بہت بڑا ہے نا، جسم سے، پورے جسم سے ہاتھ اس کا بڑا ہوتا ہے نا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن میں نے جو مثال دی ہے کہ بندر ہے، اس کی دم، ظاہر سی بات ہے اس کی ذات سے، اس کے پورے وجود سے اس کی دم بڑی ہے. ہاں وہی جواب ہی ہے، صرف دھوکہ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کل کہتے ہیں مجموعہ اجزاء کو، دم بھی تو اس کا ایک جز ہے نا. تو یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں. یہ جواب آ رہا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ کبھی انسان کا جز یہ کل سے بڑا ہوتا ہے، فَهُوَ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَعْنَى الْجُزْءِ وَالْكُلِّ، اس نے جز اور کل کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے نا. کل مجموعے اجزاء کو کہتے ہیں، تمام اجزاء کے مجموعے کو کل کہتے ہیں نا. تو جس کو کہہ رہے ہو کہ یہ جز بڑا ہے، وہ بھی تو کل ہی میں شامل ہے.